وبشر المومنین، جو اللہ کی حدوں کی حفاظت کرتے ہیں ان کو خوشخبری سنا دی جائے۔ پتا چلا جو اللہ کی حدوں کی حفاظت کرے گا وہ زمین کے اوپر بھی خوش رہے گا، وہ زمین کے اندر بھی خوش رہے گا، اور وہ میدان محشر میں بھی خوش رہے گا، اور وہ اللہ کی جنتوں میں بھی خوش رہے گا۔ پتا چلا اگر مسلمان خوشیاں چاہتے ہیں تو اللہ کی حدوں کی حفاظت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدوں کی حفاظت کرے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آج پوری دنیا خوشیوں کو ترس رہی ہے، آج پوری دنیا خوشیوں کو ترس رہی ہے۔ لوگوں کے ہونٹوں پہ تبسم نہیں، چہروں پہ ہوائیاں اٹھ رہی ہے، چہروں پہ افسردگی ہے۔ اللہ اکبر، کروڑ پتی کے بنگلے میں جاؤ اس کا چہرہ بھی خوشیوں سے محروم ہے، غریب کے جھوپڑے میں آؤ اس کا چہرہ بھی خوشیوں سے محروم ہے، نوجوانوں کے پاس جاؤ اس کا چہرہ بھی خوشیوں سے محروم ہے، کسی بوڑھے کے پاس جاؤ اس کا چہرہ بھی خوشیوں سے محروم ہے، ایک عورت کے پاس جاؤ اس کا چہرہ بھی خوشیوں سے محروم ہے، ایک بچی کے پاس جاؤ، کسی طالب علم کے پاس جاؤ، خوشیاں چھن گئی ہیں، خوشیاں روٹ گئی ہے۔ اور جہاں تک اللہ اکبر پوری دنیا کا جائزہ لے، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے حالات اہل منبر سے زیادہ جو میرے بھائی میرے سامنے بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں، اس لیے کہ وہ نیوز بھی دیکھتے ہیں، الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا سے ان کا تعلق ہے۔ آپ مجھے بتائیں نا، زمین کا کون سا خطہ ہے جہاں پر خوشیاں کھیل رہی ہوں کسی کے آنگن میں، جہاں خوشیوں کے پھول کھل رہے ہوں؟ نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ زمین کوئی بھی ہو، نام نہاد اگر اسلامی حکومتوں کے دعوے دار کہیں پر ہیں تو وہاں آپ دیکھیں وہاں بھی لوگ روٹی کو ترس رہے ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں وہ بھی قوم کو روٹیوں کو ترسا رہے ہیں۔ ایسے حالات میں خوشیاں آئے گی کیسے؟ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اگر قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہو اور یقیناً مانتے ہو تو اللہ نے جو کہہ دیا وہ حق ہے، اس کا یقین کر لو۔ اللہ کی حدوں کی حفاظت کرو، اللہ تمہیں خوشیاں عطا کرے گا، اس لیے کہ خوشیاں کسی لیڈر کے بس میں نہیں، خوشیاں کسی مالدار کے بس میں نہیں، خوشیاں کسی تاجدار کے بس میں نہیں۔ میرا اللہ جسے خوشی عطا کرتا ہے بس دنیا میں وہی خوش رہتا ہے، اور باقی کسی کو خوش رہنے کا حق نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اب یہ اللہ کی حدیں کیا ہے اور اللہ کی حد کو توڑنا کیا ہے؟ اللہ کی حد یہ ہے کہ اللہ نے جس کو حلال کر دیا اس کو حلال جانو اور اتنا ہی استعمال کرو، اور اللہ نے جس کو حرام کر دیا اس کو حرام جان کر اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ یہ اللہ کی حد ہے۔ آپ نے ہندوستان کے محاورے میں سنا ہوگا، حالانکہ ملانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک لکشمن ریکھا ہوتی ہے، سمجھانے کے لیے صرف ہندوستان کا محاورہ ہے۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا، اس لکشمن ریکھا کو جب تک کسی نے پار نہیں کیا، میں نام نہیں لوں گا لیکن آپ کو یہ محاورہ پتا ہوگا کہ لکشمن ریکھا کو جب تک کسی نے پار نہیں کیا وہ خاتون محفوظ رہی دشمن کے ہاتھ سے۔ جب اس نے لکشمن ریکھا کو پار کیا تو دشمن اٹھا لے گیا، اور جو مشکلات اس کے لیے تھی، جو مشکلات اس کے لیے تھی، اس کی ایک طویل داستان ہے کہ داستان بیان کرنے والا بھی حیران ہے اور داستان سننے والے بھی حیران ہے۔ اب یہ داستان کہاں تک حقائق پر مبنی ہے یہ تو لوگ جانے، مجھے اس کی کوئی بات نہیں، اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا، لیکن اللہ نے بھی ایک جو ہے وہ ریکھا قائم کی ہے، ایک لکیر قائم کی، ریکھا کہتے ہیں لکیر کو، ایک لکیر قائم کی ہے کہ مومنوں کو اسی حد میں رہنا، اس حد سے باہر نہیں نکلنا۔ اگر تم اس حد سے باہر نکلو گے تو تمہارا جو دشمن ہے شیطان، تمہارا جو دشمن ہے نفس، وہ تمہیں اچک لے گا اور پھر وہ تمہیں تباہ کرے گا، وہ تمہیں برباد
حفاظت کرے گا، اس حد کے اندر رہو۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہماری ترقی کا راز اللہ کی قائم کی ہوئی حد کے اندر رہنا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی ریکھا کے اندر رہنا ہے، لیکن ہم اس کا کتنا خیال کرتے ہیں؟ اسی حد کو توڑنے کا نام گناہ ہے، اسی ریکھا کو پار کرنے کا نام گناہ ہے۔ اب آج کے میں آپ کو بتاؤں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج پوری دنیا کے اندر دیکھیے گا میری بات، اگر میں وقت رہا تو آخری تک اپنی بات کر سکوں گا تاکہ آپ یہ بات سمجھ سکے۔ دنیا کے اندر بیماری ہمیں نہ ہو اگر ہم گناہ نہ کریں، بیماری گناہ کی وجہ سے، یہ جو بڑی بڑی بیماریاں ہیں گناہ کی توجہ کرنا، یہ بڑی بڑی بیماریاں ہیں اور گناہ کی وجہ سے۔ اللہ کرے وقت میں برکت رہے تاکہ پورا مضمون مکمل ہو سکے، کیونکہ یہ ایسی بات ہے اگر یہ مضمون مکمل نہ ہوا تو کئی غلط فہمیاں جنم لے سکتی ہے دل و دماغ کے اندر۔ جتنی بیماریاں ہیں بڑی بڑی گناہوں کی وجہ سے، کثرت اموات گناہوں کی وجہ سے، اسی طریقے سے بیٹے کا باپ کے ساتھ بغاوت کرنا گناہوں کی وجہ سے، باپ کے دل سے بیٹے کی وہ محبت کا نکل جانا جو کربلا میں امام حسین کے دل میں حضرت علی اکبر کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں، یہ گناہوں کی وجہ سے ہے کہ باپ بیٹے کے درمیان وہ محبت نہ رہی، میاں بیوی کے درمیان پیار کا نکل جانا یہ گناہوں کی وجہ سے ہے۔ حتیٰ کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور میری قوم کے جوانوں، مکرانہ کے ججور اور باغیرت مسلمانوں، ذرا غور تو کرو، اللہ اکبر۔ جب قرآن مقدس میں آیہ کریمہ نازل ہوتی ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے عمل کی وجہ سے آتی ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کی تفسیر خود بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں یعنی اگر کسی کے جسم میں آنکھ پھڑکتی ہے، آنکھ، آپ کے یہاں راجستھان میں پتہ نہیں آنکھ پھڑکنے پر کیا بات کرتے ہیں، لیکن ہمارے علاقے میں، مہاراشٹر کے علاقے میں، جس علاقے میں میں رہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں سیدھی آنکھ پھڑکے گی تو خوشی ملے گی، الٹی آنکھ پھڑکے گی تو صدمے ملیں گے، مصیبت آئے گی۔ لیکن اللہ اکبر، مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے تمہاری جو رگ پھڑکتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے، جو تمہارے جسم کے حصے پھڑکتے ہیں وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے، حتیٰ کہ جب تم چلتے چلتے لڑکھڑا جاتے ہو وہ گناہوں کی وجہ سے، تمہیں ٹھوکر لگتی ہے گناہوں کی وجہ سے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جو تم ذہنی دباؤ اور ٹینشن کا شکار ہوتے ہو وہ گناہوں کی وجہ سے۔ آپ حیران ہوں گے کیا یہ گناہ، ہم تو یہی سوچتے رہے کہ گناہ کریں گے تو قیامت میں عذاب ہوگا اور جہنم کا عذاب ہوگا۔ سن لو، اپنے دل و دماغ کے اندر یہ فکر لے کر بیٹھنے والوں کہ قیامت کے دن ہی تمہارے گناہوں پر عذاب ہوگا، نہیں، بلکہ میرا اللہ فرماتا ہے کہ ہم دنیا میں تمہیں عذاب کی جھلکیاں دیں گے تاکہ مجرموں کو پتہ چلے جب جھلکیوں کا یہ عالم ہے تو حقیقت عذاب کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے دنیا ہی سے سزا کی جھلکیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کا مطلب اگر ہم گناہ نہ کریں تو ہماری آنکھ نہ پھڑکے، آنکھ نہیں پھڑک سکتی، ہم چلتے چلتے لڑکھڑا نہیں سکتے۔ اور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے، داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ، کہ میرے مرشد نے مجھ سے کہا بیٹا اگر انسان گناہ نہ کرے تو اس کے کپڑے بھی کبھی میلے نہیں ہوں گے۔ گناہ کو لوگ سمجھتے کیا ہے، اور پھر سماج کے اندر گناہ گناہ اور گناہ، کتنے گناہوں کا تذکرہ کیا جائے، وقت نہیں، اور نہ میں اس وقت گناہوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گناہ کوئی بھی ہو، کوئی گناہ ہو، کوئی، جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے لوگ چھوٹے بڑے گناہوں کی تخصیص کرتے ہیں، مجھے تو بس اتنا سمجھتا ہے کہ جو گناہ کرتا ہے اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور رسول اللہ کا دل اس سے دکھ جاتا ہے۔
اب اگر انسان کو اس کے گناہ پر کوئی سزا نہ بھی دی جائے تو اللہ کی ناراضگی سے بڑھ کر کون سی سزا ہے؟ رسول اللہ کے دل کے دکھنے سے بڑھ کر کون سی سزا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، انسان کوئی گناہ کرے، یہ ٹھوکروں کا لگنا، یہ لڑکھڑانا، یہ آنکھوں کا پھڑکنا، اور اب اس کے بعد علامہ گفتگو کر رہے تھے، ذرا میں مشکات شریف کے حوالے سے علامہ کی گفتگو سے فیض حاصل کرتے بات اور عرض کروں۔ اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مشکات شریف کی حدیث ہے جس کو اپنے الفاظ کے جامع میں اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں، کہ اللہ کے حبیب غیر کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اللہ نے فرمایا کہ میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں۔ میں اپنے لوگوں کو کبھی نہیں کہتا کہ میری بات پہ سبحان اللہ کہ میری عادت نہیں، اس لیے کہ میں غیر پیش کے خلاف سمجھتا ہوں، لیکن اللہ اپنی تعریف خود بیان کر رہا ہے تو ایک بار آپ اللہ کی تعریف بھی بیان کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں۔ میرا اللہ فرماتا ہے، حدیث پاک رسول اللہ بیان فرما رہے، اللہ فرماتا ہے جب میرے بندے میری نافرمانی کرنے لگتے ہیں، میری حدوں کو توڑنے لگتے ہیں، جب گناہوں پہ دلیر ہو جاتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں بادشاہوں کے دل میں، حکمرانوں کے دل میں ان کے لیے سختی پیدا کر دیتا ہوں، ان کے لیے سختی پیدا کر دیتا ہوں، اور جب وہ میرے فرما بردار ہوتے ہیں تو حکومتوں کے دل میں، حکمرانوں کے دل میں میں ان کی محبت پیدا کر دیتا ہوں۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے میں یہاں ضرور عرض کروں گا، حکومتوں سے لرزنے والوں، صرف اپنے ملک ہندوستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ حکمرانوں سے لرزنے والوں، حکومتوں سے لرزنے والوں، اگر تمہارے لیے کسی نے رویہ سخت کر لیا ہے تو 1450 سال پہلے مصطفیٰ جان رحمت فرما رہے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے جب تم میری نافرمانی کرو گے تو میں حکمرانوں کے دل میں تمہارے لیے سختی پیدا کر دوں گا، تمہارے لیے عداوت پیدا کر دوں گا، پھر اسی طریقے سے قانون بنتے رہیں گے، تمہیں نکالنے کے منصوبے بنتے رہیں گے، تمہیں ذلیل کرنے کے منصوبے بنتے رہیں گے، تمہیں رسوا کرنے کے منصوبے بنتے رہیں گے۔ یاد رکھو اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کون سی نافرمانی ہے جو ہم نے چھوڑ دی ہے، کون سا گناہ ہے جو ہم نے چھوڑ دیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج ایک فقیر کی صدا تمہارے دلوں پہ اللہ کرے دستک دے لے، نیند سے اٹھنے سے لے کر سونے تک ہم تو گناہ ہی کرتے رہتے ہیں، ہم تو جرائم ہی کرتے رہتے ہیں، نیند سے اٹھے تو گناہ کرتے کرتے، سوئے تو گناہ کرتے کرتے۔ آپ دیکھو مسلم معاشرے میں شراب موجود، مسلم معاشرے میں زنا موجود، مسلم معاشرے میں عیاشی موجود، مسلم معاشرے میں بد نظری موجود، مسلم معاشرے میں پاپ موجود، مسلم معاشرے میں حرام کھانا موجود، مسلم معاشرے کے اندر جھوٹ بولنا موجود۔ یہ ساری چیزیں سب مسلمان ایسے میں یہ نہیں کہتا، سارے ایسے یہ نہیں کہتا، لیکن اللہ اکبر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کافروں جیسا کام کیا۔ فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے یہ حدیث مبارکہ کے مفاہیم پیش کر رہا ہوں، فرمایا جس نے نماز چھوڑ دی وہ کافروں جیسا کام کر رہا ہے۔ فرمایا جو جھوٹ بولے وہ مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ جھوٹ تو منافق بولتے ہیں، جو وعدہ خلافی کرے وہ منافق ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں کتنی مرتبہ وعدہ خلافی ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، بلکہ مسلمانوں کا تو گناہوں پہ دلیر ہونے کا عالم یہ ہے کہ اللہ کی رضا کچھ نہیں، معاذ اللہ سب کچھ انسان کی خوشی ہو گئی، زبان نہیں کہہ رہی عمل کہہ رہا۔ مثال کے طور پہ اللہ نے کہا جھوٹ نہیں بولنا، ٹھیک، دوست فون کرتا ہے یار تو کہاں ہے، 10 بجے آنے کا بولا تھا آیا نہیں، کون فون کر رہا ہے؟ دوست، کیا بول رہا ہے؟ یار میں گھر سے نکل چکا ہوں، تھوڑی دیر میں پہنچتا ہوں۔ آپ سے پوچھتا ہوں دوست کی خوشی کے لیے اللہ کو ناراض کر دے؟ آپ نے ترجیح کس کو دی؟ عملی طور پر، زبانی طور پہ نہیں، عملی طور پر خالق کو دی کہ مخلوق کو؟ حق تو یہ تھا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اس کا رسول زیادہ حقدار ہے اس بات کے کہ ان
لیکن ہائے میں مسلمان، جس اللہ نے تجھے روزی دی، جس اللہ نے تجھے پیدا کیا، جس اللہ نے تجھے سانسیں دی، جس اللہ نے تجھے اعضاء دیے، جس اللہ نے تیرا وجود بنایا، جس اللہ نے تجھ پہ کرم کی برسات کی، جس اللہ نے تیرے عیبوں پہ پردے ڈالے، تیرے جرائم پہ پردے ڈالے، جس اللہ نے تجھے مشفق و مہربان ماں باپ عطا کیے، اس اللہ کو تو ناراض کر رہا ہے ایک دوست کے لیے، جبکہ وہ مکار اتنا بدبخت ہے کہ اگر تیرا ایک عیب دیکھے تو چار کو بولتا پھرے، اور وہ اللہ جس نے تیری ساری زندگی کے عیبوں پہ پردے ڈالے، تو اس اللہ کو ناراض کر رہا ہے ایک دوست کے لیے، وہ دوست جو تیرے مرنے کے بعد تیرے جنازے میں بھی شریک ہونے کے لیے نہ آئے، تو اس کے لیے اللہ کو ناراض کر رہا ہے۔ مجھے بتاؤ مسلمانوں، ہم دین پر ہے کہاں، ہم شریعت پر ہے کہاں؟ ہم نے اللہ کی رضا اور ناراضگی کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی، معاذ اللہ، ہم نے کچھ سمجھا ہی نہیں۔ اللہ اللہ، ارے ان کی زندگیاں یاد کرو تو مجھے حیرت ہوتی ہے، جنہوں نے جانیں دے دی لیکن کبھی جھوٹ بولنا گوارا نہیں کیا، جنہوں نے جانیں دے دی لیکن کبھی حرام کھانا گوارا نہیں کیا، جو فاقہ کشی کرتے رہے لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ آپ جانتے ہیں حضرت سیدنا خباب، کہاں دوست کے لیے جھوٹ بولنے والوں، اللہ کو ناراض کرنے والوں اور اس کو گناہ بھی نہ سمجھنے والوں۔ حضرت خباب نے جب اسلام قبول کیا تو آپ کے قبول اسلام کے بعد ایک عورت کے آپ غلام تھے، اس نے کہا محمد عربی کو چھوڑ دیا، آپ نے فرمایا نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس نے کیا کہ پتہ ہے ابھی تجھے چھڑواتی ہوں محمد عربی کا دامن۔ اس نے ایک لوہا آگ میں ڈالا، گھنٹوں اس میں گرم کیا، گھنٹوں، اور چمڑے سے پکڑا اور پکڑ کر کا اب بھی نہیں چھوڑے گا، کر نہیں۔ تو حضرت خباب کے سر پر وہ گرم گرم لوہے کی سلاخ رکھتی، کیا کیفیت ہوئی ہوگی اس کا تصور کریں، کیا کیفیت ہوئی ہوگی اس کا تصور کریں۔ ایک طرف وہ تکلیف ہے اور دامن رسالت چھوڑنے کو تیار نہیں، اور دوسری طرف چھوٹے چھوٹے لوگوں کے لیے دین سے بیزاری، دین سے دوری۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جب تم نیکی کرتے ہو تو اللہ حکمرانوں کے دل میں تمہاری محبت ڈال دیتا ہے، تمہارے لیے نرمی ڈال دیتا ہے، اور جب تم گناہ کرتے ہو تو حکمرانوں کے دلوں میں تمہارے لیے سختی پیدا کر دیتا ہے۔ اور اللہ پاک اس کا حل خود ہی بتا رہا ہے۔ یہی تو حدیث کا کمال ہے، حدیث صرف رونا نہیں رلاتی، حدیث رونے رلانے کی بات حالات پر نہیں کرتی، حدیث حل پیش کرتی۔ ہم بہت روتے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، حل کیا ہے وہ بتاؤ۔ حدیث نے حل پیش کی۔ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے اللہ نے فرمایا کہ جب نافرمانوں کے لیے سختی پیدا کرتے حکمرانوں کے دل میں اور فرما برداروں کے لیے نرمی پیدا کرتے ہیں حکمرانوں کے دل میں، تو اگر تم ان حکمرانوں کو منانا چاہو، اب اپنے الفاظ کے جامع میں عرض کر رہا ہوں، گویا کہ ان کے تلوے چاٹ کر ان کو راضی کرنا چاہو، ان کے پیر پکڑ کر ان کو راضی کرنا چاہو، ان کی چاپلوسی کر کے ان کو راضی کرنا چاہو، اس سے تمہارا کچھ نہیں بنے گا۔ اللہ فرماتا ہے اگر ایسے وقت میں حالات بدلنا ہے تو تمہیں دو کام کرنا ہوگا، گناہوں کو چھوڑو اور میری بارگاہ میں گڑگڑانا شروع کرو گے، تمہارے حالات بدل جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء سنت علامہ سید عبد القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ گناہ چھوڑے بغیر حالات بدل نہیں سکتے، اللہ کی بارگاہ میں
گر گرائے بغیر حالات بدل نہیں سکتے. میں کہتا ہوں نادان انسان اپنے جیسے انسان کے پاس گر گرانے کی بجائے اللہ کی بارگاہ میں گر گرا، اس لیے کہ اوروں کے پاس گر گرائے گا تو تیری عزت چلی جائے گی، یار کے پاس گر گرائے گا تو تیری بلندی تجھے نصیب ہوگی، تجھے مقام نصیب ہوگا. اور یاد رکھنا نعمتیں بھی چھینتی ہے تو گناہوں کی وجہ سے. اگرچہ ہم اہل سنت انبیاء کرام کی طرف گناہ کی نسبت کو حرام تصور کرتے ہیں، مطلقاً خطا کی نسبت کو بھی حرام تصور کرتے ہیں. ہم تو عشق و محبت کا مسلک رکھتے ہیں، اس لیے ہم انبیاء کرام کے حوالے سے احادیث میں جو بات آئی ہے اس کو احتیاطاً لغزش پیغمبرانہ تصور کرتے ہوئے اور تعبیر کرتے ہوئے بتاتے ہیں. سن لو میری اور آپ کی اوقات کیا ہے. اللہ اکبر. استاد المحدثین ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب بھی اللہ کی کتاب زبور کی تلاوت کرتے تھے تو جنگل کے وحشی جو ہے وہ جنگل سے نکل کر آ کر سنتے تھے. پرندے اڑتے اڑتے رک جاتے تھے. کب؟ جب جناب داؤد جو ہے تلاوت کرتے تھے زبور کی. اتنی ایسی آواز میں حسن تھا، ایسی خوبصورتی تھی. ایک دن حضرت داؤد نے محسوس کیا کہ پہلے جو معاملہ تھا آواز کے حسن کا. صاحب بستان العارفین اس کو لکھ رہے ہیں، میں آپ کے ان کے حوالے سے. داؤد علیہ السلام محسوس کرتے ہیں کہ وہ پرندوں کا رک جانا، وہ وحشی درندوں کا جنگل چھوڑ کر میری آواز کو سن کر زبور کے سننے کے لیے آنا اب وہ نہیں ہو رہا ہے. تو اللہ سے اس کی مولا میری آواز میں وہ جو تاثیر تھی، وہ جو اثر تھا، میں وہ اب نہیں دیکھتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا داؤد کیا تم سے ایک لغزش پیغمبرانہ نہ ہوئی؟ کیا تم سے ایک لغزش پیغمبرانہ نہ ہوئی؟ اور آگے بڑھ کے کہہ لیں کیا تم سے لغزش معصومانہ نہ ہوئی؟ یہ حد ہے ہماری، اس سے زیادہ کیا کہیں. ہم تو ادب والے لوگ ہیں، اس لیے تمہاری آواز میں جو اثر تھا وہ اثر اٹھا لیا گیا. اب داؤد اگر تم چاہتے ہو کہ وہی تاثیر پرندوں کے رکنے والی اور درندوں کے جنگل چھوڑ کر آ جانے والی میں تمہاری آواز میں دوبارہ پیدا کر دوں، تو اس لغزش پیغمبرانہ لغزش معصومانہ سے توبہ رجوع کر لو تاکہ وہ نعمت ہم تمہیں پھر عطا کریں. مسلمانوں، اللہ اپنے محبوبوں کے ساتھ اتنی غیرت کا معاملہ کیوں کرتا ہے اور حدیث اس کو کیوں بیان کرتی ہے؟ صرف اس لیے تاکہ ہماری آنکھیں کھل جائے. جب محبوبوں کے لیے غیرت کا یہ عالم ہے تو ہمارے لیے آپ کہتے ہیں میری مائنڈ سے پہلے بہت چلتی تھی اب بند ہو گئی. مکرانہ والوں اگر برا لگے تو معاف کرنا. بہت چلتی تھی اب بند ہو گئی، مندی آ گئی نہیں چلتی. یقیناً میرے بھائی تو نے اللہ کی کوئی نافرمانی ضرور کی ہوگی. کسی پیر کا تعویذ طلب کرنے سے پہلے اپنے دل کے لٹکتے ہوئے تعویذ کی طرف غور کر اور اس کے بعد سوچ کہ تو نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا، تو نے سود کے دھندوں کے اندر کسی کی مدد تو نہیں کی، کسی حرام کاروبار کرنے والے کا تو دست بازو تو نہیں بنا، کسی عورت پر تو نے پاپ کی نظر تو نہیں ڈالی. کوئی کہتا ہے پہلے بہت عزت تھی میری اب کوئی مجھے پوچھتا بھی نہیں. اپنے دل کی طرف احتساب کر. یاد رکھ میرا مولا جسے ذلیل کرے اسے کسی مولوی کا تعویذ عزت نہیں دے سکتا. میرا اللہ جس کی روزی اٹھا لے کسی شیخ کسی مولوی کا تعویذ اس کی روزی برکت نہیں دے سکتا. مکرانہ کے سنیوں میں تعویذ کا مخالف نہیں، اللہ اکبر، لیکن تعویذ کا کام سحر جادو میں ہوتا ہے. تعویذ کا کام اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے نہیں ہوتا. تعویذ کا کام اللہ کے عذاب کو دور کرنے کے لیے نہیں ہوتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اگر عروج سے زوال کی طرف
طرف گئے ہو تو اپنی تنہائی میں بیٹھ کر احتساب کرنا کہیں کوئی گناہ تو نہیں ہو گیا. سیدنا داؤد جیسے پارسا معصوم کو کہا جا رہا ہے کہ تم سے لفظشیں معصومانہ ہو گئی. داؤد تمہاری آواز کا حسن جو دیا تھا تو اب اس کا وہ اثر نہ رہا. اب اگر توبہ کرتے ہو پھر عطا کریں گے. میں یہاں آ کر کے دم ہوں گا. ہم کون ہیں؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ نعمتوں کے سوال سے ڈرو، چھین لی جائے گی نعمتیں. نعمت دینے والے خدا کی فرما برداری کی بجائے نافرمانی پہ آ جاؤ گے، چھین لے گا. دوسروں سے عبرت حاصل نہیں کرو گے تو تمہیں عبرت کا ذریعہ بنا دیا جائے گا. اس لیے اللہ کی بارگاہ میں گر گراؤ. لوگ یہی کہہ رہے ہیں میرا کاروبار بند ہوا، کسی نے کچھ کر دیا. میری عزت گئی، کسی نے کچھ کر دیا. میں بیمار پڑا، کسی نے کچھ کر دیا. میرے گھر کی رونق گئی، کسی نے کچھ کر دیا. میاں بیوی کی محبت گئی، کسی نے کچھ کر دیا. سب کہتے کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے کچھ کر دیا. لیکن یہ مجھ سے بہت بڑے بڑے اللہ والے یہاں موجود ہیں اور میں تو بہت بڑا گنہگار ہوں. لیکن آج میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے کچھ کر دیا. ہاں کر دیا، کسی نے نہیں، تم نے خود کیا. کسی کا جادو تمہاری اتنی عزت پہ حملہ نہیں کر سکتا تھا جتنے تمہارے ہاتھوں کے جرائم تمہیں ذلیل کرنے میں مؤثر ہے. تمہارے کاروبار کو ختم کرنے میں کسی کی نظر بد و کمال نہیں دکھا سکتی تھی جتنے تمہارے جرائم. ہمارے جرائم ہمیں تباہ کر رہے ہیں، ہمارے جرائم ہمیں لوٹ رہے ہیں. اس کا حل میرے اللہ نے دیا. میری بارگاہ میں گر گرا لے، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے. بڑی معذرت کے ساتھ آپ کتنی بڑے ولی کی آستانے پر چلے جائیں، آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. کب تک؟ جب تک اللہ نے جو کنڈیشن لگائی ہے گڑ گڑانے کی. ولیوں کے یہاں بھی تو لوگ گڑ گڑاتے نہیں ہیں. ادھر دیکھا ایک پل پڑا، ادھر دیکھا ایک پل پڑا، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، اسی میں پورا وقت گیا. وہ چوکھٹ بھی تو گڑ گڑانے کی تھی، وہ چوکھٹ بھی تو. اور ولی کی چوکھٹ میں گڑ گڑانے کا کیا فائدہ تھا کہ چل کسی ایسی جگہ تیرے دل میں روحانیت نہیں آتی کہ دل سخت ہو گیا گناہ کی وجہ سے تو وہاں آنسو نہیں نکلتے. تو زندگی بھر کسی اللہ کے لیے رونے والے کے قدم میں آ کے بیٹھ تاکہ اس کی نظر تیرے دل پہ ہو تو تیرے چنازو نکل جائے اور تیری بگڑی بن جائے. اس لیے کہ مجھے کوئی ولی نظر نہیں آتا جو اللہ کے لیے رونے والا نہ ہو. مجھے کوئی ولی نظر نہیں آتا جو اللہ کے لیے آہو بکا کرنے والا نہ ہو. اللہ اکبر. ہر چیز کا ایک نصاب ہے اور اللہ کی دوستی کے نصاب میں پہلا سبق یہ ہے جب تک اللہ کے لیے روئے گا نہیں، گر گرائے گا نہیں، اللہ کی دوستی کو حاصل کر ہی نہیں سکتا. اس لیے محمد رسول اللہ سے لے کر اپنے گلی کے پیر تک کے لیے دیکھ لو جو سچا ہو وہ یقیناً راتوں کو روتا نظر آئے گا، وہ گر گراتا نظر آئے گا، وہ آہیں بھرتا نظر آئے گا. اور یاد رکھنا جو اللہ کے لیے روتا ہے پھر کبھی اس کو دنیا کے لیے رونے کی ضرورت پیش نہیں آتی، اس کو دنیا کے لیے رونے کی نوبت پیش نہیں آتی. گر گراؤ رونا آؤ، اس میں بہت فائدہ ہے. جس کی بارگاہ میں انبیاء کی گراتے ہو، جس کی بارگاہ میں صحابہ کی گراتے ہو، جس کی بارگاہ میں اولیاء کی گراتے ہو، اس کی بارگاہ میں ہم نہیں گر گراتے. اور یاد رکھنا جس دن مسلمان اللہ کے یہاں گر گرانے لگے گا پوری کائنات اس کے قدموں میں گر گرائے گی، وہ کہیں نہیں گر گرائے گی. جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے. آؤ اللہ کی چوکھٹ پکڑ لو. جس قوم کو فلمیں دیکھنے کے لیے 3 گھنٹے کا ٹائم ہو اور 10 منٹ کے لیے اللہ کے سجدے کا ٹائم نہ ہو، جس قوم کو
دوستوں کے پاس بیٹھنے کے لیے پوری پوری رات توفیق ہے اور فجر کی نماز کے لیے اس کے پاس وقت نہیں. وہ کون کیسے اپنے مسائل کا حل تلاش کرے؟ ہمارے مسائل کا حل قرآن و سنت ہے اگر چاہتے ہو، ورنہ ایسے ہی جو کرے کھاتے ہو، آمین آپ سے پیسے لیتے رہیں گے، بابا لوگ آپ کا استحصال کرتے رہیں گے، حتیٰ کہ تم پنڈتوں کے پاس بھی جا کر کے اپنی دولت کو داؤ پہ لگا دو گے. یاد رکھنا تم سب یہ کرو گے لیکن تمہارے مسئلے کا حل نہیں ہوگا. ایک فقیر، میں کوئی ولی نہیں، کوئی عالم نہیں، کوئی خطیب نہیں، کوئی ادیب نہیں، کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں، غوث پاک کی چوکھٹ کا ایک ادنا سا فقیر ہوں اور دل سے صدا لگا رہا ہوں. اگر واقعی مسئلے کا حل چاہتا ہے اللہ کے یہاں گر گرا کے دے، اس سے بڑھ کر بات کر دو، ارے یہ تیرے مسائل کیا ہے؟ اگر تو اللہ کے یہاں صحیح معنی میں گر گرا لے تو اللہ مردے میں بھی جان پیدا کر دے. گر گرانے والا وہ دل چاہیے، گر گرانے کا وہ انداز چاہیے، آہو بکا کا وہ انداز چاہیے. میں کوئی نیک آدمی نہیں، پھر کہتا ہوں میں کوئی نیک آدمی نہیں. آپ نے عزت سے یہاں بٹھایا، آپ کا احسان ہے، میرے اللہ کا کرم ہے کہ آپ نے بٹھا دیا بولنے کے لیے، ورنہ ہمیں حق ہی نہیں ہے اس بات کا، ہم ہے ہی کچھ نہیں. مگر یاد رکھیے ہم نے دیکھا تاریخ کی اوراق الٹ کر. اچھا یہ بھی بات آپ کو بتا دو، یہ جواب میں غلط نہیں. مولانا آپ تو مولانا ہو، آپ سید صاحب ہو، آپ دعا کریں، ہم گنہگار ہیں، ہم کیا دعا کریں؟ کیا بولی بول رہے ہیں؟ کیا خدا صرف اہل تقویٰ کا رب ہے؟ کیا خدا صرف زاہدوں کا رب ہے؟ واللہ جب میں دعا کرتا ہوں تو پھر اس ناز سے کرتا ہوں کہ مولا میں اگرچہ زاہد نہیں، عابد نہیں، متقی نہیں، لیکن مجھے یقین ہے جیسے تو زاہدوں کا رب ہے ویسے تو مجھ گنہگار کا بھی رب ہے. اور لوگوں سے کہتا ہوں دعا کی قبولیت کے لیے نیک ہونا ضروری نہیں ہے، دعا کی قبولیت کے لیے اللہ پہ یقین ہونا ضروری ہے. یقین سے رشتہ جڑا ہو، یقین سے پکار. بلکہ ایک بات صوفیہ تو یہاں تک کہتے ہیں جب نیک پکارتے ہیں اللہ تو ایک بار کہتا ہے لبیک یا عبدی، میں حاضر ہوں میرے بندے. اور جب کوئی پاپی گنہگار ہم جیسا پکارتا ہے تو 3 بار کہتا ہے لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی. صوفیہ کہتے ہیں کہ فرشتے پوچھتے مولا نیک نے پکارا تو 1 بار اور پاپی نے پکارا تو 3 بار. جواب آتا ہے نیک پکارتا ہے تو کہیں نہ کہیں گوشے خیال میں اپنی نیکیوں کا تصور رہتا ہے، اور جب پاپی پکارتا ہے تو اس کے خیال میں صرف میری رحمتوں کا تصور رہتا ہے. اللہ کو کیوں بھولے بیٹھے ہو؟ کوئی ہم سے اتنا پیار نہیں کرتا جتنا میرا اللہ کرتا. گر گراؤ. آئیے ایک بادشاہ کے متعلق پوری داستان نہیں پڑھتا، جس کو دیکھنا ہے لالا زار میں مولانا اشرف کی کتاب میں دیکھیں، بلخ کی شہزادی کے نام سے واقعہ ہے، لیکن میں ایک اس کا پیراگراف پڑھنا چاہتا ہوں. ایک تھا مزدور، اس مزدور کا نام تھا ابراہیم. محبت ہو گئی بلخ کی شہزادی سے. شہزادی کا رشتہ مانگنے گیا تو بادشاہ نے انکار کر دیا کہ غریبوں کو بھی کوئی بادشاہ کی بیٹیاں ملتی ہیں، ٹاٹ میں بھی کوئی پیون لگتا ہے، مکمل میں بھی کوئی ٹاٹ کا پیون لگتا ہے، جاؤ یہاں سے. بہرحال بادشاہ نے امتحان لیا، کیا کہا؟ کالا ہیرا لاؤ، سرخ موتی لاؤ. حالانکہ وہ غریب گیا، پہاڑ کھود کے لاؤ. پہاڑ کھودنے کی بات سنی ہو گیا. میں تو لوگوں سے یہی کہتا ہوں ابراہیم ایک لڑکی سے محبت کرنے میں اتنا سچا ہوا کہ وہ پہاڑ کھود گیا، اور ہم اللہ رسول سے محبت کرنے میں اتنے کمزور ہوئے کہ وہ فجر کی 4 رکعت کے لیے توفیق نہ ہوئی. محبت یہ نہیں ہے، بات نیک اور بد کی الگ ہے، لیکن محبت کی بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں. کبھی کبھی انسان گنہگار ہو کر بھی صرف محبت کی بنیاد پر کبھی نیکوکاروں سے آگے نکل جاتا ہے. ایسی روایتیں
لیکن کوئی محبت تو پیدا کرے. اور یاد رکھیے جہاں محبت ہوتی ہے پھر یار کی نافرمانی نہیں ہوتی. یہ بھی بات ہے. محبت کرنے والا اپنے آپ کو پاپی کہے گا مگر پاپی ہوگا نہیں. یہ بات یا سمجھ لیں. اہل محبت کی شان ہی ہے. اور وہ کیوں اپنے آپ کو پاپی کہے گا؟ کیونکہ وہ سب کچھ کر کے بھی سوچتا ہے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. جو اپنے آپ کو نیک سمجھے اس سے بڑا پاپی کوئی نہیں. اس لیے اپنے آپ کو پاپی ہی سمجھتے رہو. فرمایا گیا نیکی کر کے گھمنڈ کرنے سے اچھا تھا کہ کسی سے گناہ ہو جائے تو وہ عاجزی کرے. یہ خاص بات. تو اللہ سے تعلق محبت کا ہونا چاہیے. اور جہاں محبت کا تعلق ہو پھر وہاں تو اللہ ہی اللہ ہے. ہم کتنا دور ہوئے اللہ کی محبت سے پتہ ہے. حج کو بھی گئے تو اللہ کا قرب نہ مانگا. وہاں بھی بیٹا تھا تو پوتا مانگا. بیٹی تھی تو نواسی مانگی. ایک کارخانہ تھا تو 2 مانگا. 10 لاکھ کے مالک تھے تو 20 لاکھ کے بننے کی 2. یعنی اللہ کے گھر میں بھی اللہ والے نہ بن سکے. من اپنا پرانا پاپی ہے. برسوں میں نمازی بن نہ سکا. مسجد گئے تو دنیا مانگی. کعبہ گئے تو دنیا مانگی. مدینہ منورہ گئے تو دنیا مانگی. سوچو تو صحیح. سرکار گوشت پاک پیدائشی ولی تھے. پہلی مرتبہ نبی کی بارگاہ میں گئے. سوچا مانگو کیا؟ ایک ہی بات مانگی کہ اللہ ان کے صدقے تیری محبت کا جام دیا دے. ان کے صدقے کتنی سوچ بدلی ہے ہماری. اللہ کے گھر میں بھی اللہ والے نہیں بن سکے. کون سے حجی ہو؟ کون سے حجی؟ غریب نواز کی یہاں بھی گیا جس نے پوری دنیا جوتی کی نوک پہ رکھا. پوری زندگی دنیا کو جوتی کی نوک پہ رکھا. وہاں بھی جا کے دنیا ہی مانگو. میں نہیں کہتا کہ نہ مانگو. مانگو ملتا ہے لیکن کنیز مانگتے ہو نا. کنیز مانگتے ہو آقا مانگو. یہ فرق ہے. دنیا کنیز ہے. دنیا کنیز ہے. معلق ہے. کنیز مانگ رہے ہو. ارے کنیز تو بن مانگے بھی ملا کرتے ہو. اور آقا جس کو مل جائے پھر کنیز کیوں نہ ملے؟ یہ جو ولیوں کی ٹھوکروں میں تاج تھے. لوگ کہتے غوری بادشاہ بنا, غوری بادشاہ بنا. میں نے کہا کیا غوری کی تلواروں نے بادشاہ بنایا؟ اگر وہ اللہ والا جسے دنیا معین الدین اجمیری کہتی ہے سر پہ اس کا ہاتھ نہ ہوتا تو غوری تو شکستیں کھا کے واپس جاتی ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرا جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. خواجہ کا ہندوستان مسلک عدالت. کوئی ہم سے تخت تاج کی لالچ کی باتیں نہ کرے. لوگ تخت تاج کے لیے اپنا باپ چھوڑ دیتے ہیں, اپنی ماں چھوڑ دیتے ہیں. لوگ تخت تاج کے لیے سگے بیٹے کی گردن کٹا دیتے, کاٹ لیتے. باپ کی گردن کاٹ دیتے, کٹوا دیتے. ماں بیٹے کا مرڈر کروا دیتے. یہ پوری تاریخ ہے تخت تاج کی. لیکن یہ ہماری تاریخ ہے. جس کو یار کا پتہ مل جاتا ہے وہ باپ داداؤں کی حکومت کو چھوڑ کر سردار کا پتہ چھوڑ کر لات مار کر اللہ کے لیے سردار سے پنڈوا دوا چاہتا ہے. کون ہم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. اور جب چیز ہے لذت آشنائی. اور بڑھ کر کہہ دوں اگر زاہدان خشک اور اہل بارت اہل ظاہر برداشت کر سکتے تو کر لے, نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں. یہ تو تخت تاج ہے دنیا کی. اگر کسی کو یار کا پتہ ملے تو وہ جنت کو بھی قبول نہیں کرے گا. ہاں, اور وہ کہتا ہے سیر گلشن کون دیکھے, دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے. کون سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. عجب چیز ہے لذت آشنائی. شہادت ہے مطلوب مقصود مومن. نہ مال غنیمت نہ قسمت کشائی. یہ ہماری پہچان ہے. لیکن اسے یار کی لذت آشنائی تو نصیب ہو.
کوئی یار کی آشنائی تو پالے، اور جسے یار کی آشنائی مل جاتی ہے پھر اس کی فجر کا وقت بستروں میں نہیں گزرتا، پھر اس کی فجر کا وقت گر گرا کر گزرتا۔ اللہ والوں کی پہچان ہے وہ آخری پہر میں گر گراتے ہیں، اس کی بڑی برکت ہے۔ کوئی آئے تو میں بات کر رہا تھا، ایک مزدور لڑکی سے محبت ہوئی، اور بھی اقوال ہے لیکن میں علامہ اشرف کے حوالے سے، اور میرے اندر ابھی اتنی جرأت پیدا نہیں ہوئی کہ میں علامہ کو بھی غیر معتبر کہتا ہوں۔ ہاں علامہ اشرف قاضی رئیس صدر الشریعہ کے سالے تھے اور بڑے آدمی تھے، رئیس التحریر رئیس القلم تھے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ کالا ہیرا لے آیا اور وہ جوان لال موتی لے آیا، اور خدا کا کرنا کہ دونوں مطالبے پورے ہو گئے اور وہ لڑکی انتقال کر گئی، لڑکی مر گئی، بلکہ وہ شہزادی تھی مر گئی۔ تو پورے محل میں ہنگامہ مچ گیا، ہنگامہ مچا تو اس وقت وہ بادشاہ کے حرم میں یہ آواز اٹھی کہ شہزادی تو مر گئی۔ سب کہہ رہے تھے مر گئی، لیکن وہ مزدور کہہ رہا تھا کہ میری شہزادی تو نہیں مر سکتی، اس لیے کہ جس سے پیار ہوتا ہے اس کو مردہ کبھی نہیں مانا جاتا۔ تو جو نبی کے مردہ ہونے پہ تقریریں کر کے گلا سکھا رہے ہیں، کیا ان کے دلوں سے نبی کا پیار نکل گیا؟ کیا ان کے دلوں سے نبی کا پیار نکل گیا؟ عشق والوں کے یہاں محبوب کبھی مرتا نہیں، اور جو مر جاتا ہے وہ محبوب ہوتا ہے۔ اسی لیے تو اہل خیرات کہے کہ وہ مر کے مٹی میں مل گئے، اہل عشق کی طرف سے آواز آئی تو زندہ ہے، تو زندہ ہے، میرے چشمے عالم سے چھپ جاتا۔ یار مرتا نہیں ہے، محبوب مرتا نہیں ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ تو کہا کہ میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغیر دیکھو، مرا نہیں ہو ہمیں نبی میں لباس ہستی بدل گئے۔ یار بھی کسی یار سے ملنے اے تماشا گائے عالم روئے تو کجا بہرے تماشا نہیں بنی، تو وہاں معاملہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ کچھ تگانے کھنجر تسلیم راہ، ہر زبان غیب جانے دیگر آشنا، وہاں تو ہر لمحہ نئی زندگی ہے، وہاں تو ہر پل نئی زندگی ہے۔ تو بار بار عرض کر رہا تھا اور میری شہزادی نہیں مری، لوگوں نے دفن کرنے کے لیے جنازہ، شہزادی کا جنازہ بڑا ہوتا، پھر کہتا ہوں واقعہ نہیں پڑھتا، ورنہ جب میں لالا زار پڑھتا ہوں تو پھر اس کے پورے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ پڑھتا ہوں، لیکن میں یہاں کوئی واقعہ نہیں پڑھنا چاہتا، مجھے کم سے کم ایک گھنٹہ چاہیے لالا زار کا کوئی ایک واقعہ پیش کر، کیونکہ میں علامہ ارشد القادری کا فیضان لینا چاہتا ہوں۔ بہت عظیم ہستی، ہماری جماعت کا وہ مرد قلندر جس نے تحریکوں کی روح کو کی، اس جماعت کے جنوب کے اندر جس نے انقلاب کی آواز بڑھائی، جس نے انقلاب کی صدائے بازگشت جو ہے وہ امت اہل سنت، امت مرحومہ کے سامنے، امت مسلک ناجیہ کے ماننے والوں کے سامنے انہوں نے یہ بات کی۔ انہی کا انداز تھا بات کہنے کا سلیقہ، جب وہ گفتگو کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ کوئی عام آدمی کر رہا ہے، لیکن جب وہ لکھتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوثر و تسلیم کے اندر قلم دھل گیا ہو، اور وہ اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ جو ہے وہ کاغذ پر چل رہا ہو، ایسے جیسے برق رفتار گھوڑا میدان کے اندر دوڑتا نظر آتا ہے۔ وہ ایسے کہ اللہ ان کی قبر پہ رحمت نور کی برسات فرمائے، لیکن عرض کر رہا تھا کہ واقعہ نہیں بتاتا، جس کو تب میں وہاں جا کر کے بتا دیا ہے، اس لیے کہ چھپانا بھی میرا کام نہیں کہ ہم کہاں سے بولے، ہم نہیں بتائیں گے کہ ہم ہی بیان کریں گے، ایسا نہیں ہے، آپ کریں، آپ ہی پڑھیں، اس لیے کہ علم علم ہے، اس کو چھپانا نہیں چاہیے۔ تو علامہ لکھتے ہیں کہ وہ مطالبہ پورا کر چکا، لیکن پھر بھی وہ مر گئی، تو کہا وہ نہیں مری، سب کہہ رہے تھے مر گئی، وہ پیچھے چل رہا تھا نہیں۔ آخر کار وہ گیا، سب جنازہ پڑھنے گئے تھے، وہ نشان قبر لگانے گئے، قبر کا نشان لگانے گئے، اور اس نے لگا دیا نشان، رات ہوئی، آیا قبرستان میں چپکے سے قبر کھودی، کہا کہ ان کے عقیدے میں زندہ تھی تو ان کا حق تھا، انہوں نے تو مردہ سمجھ کے دفن کر دیا، اب اس شہزادی کو مجھ سے کون چھپا سکتا، کون بچا سکتا؟ اٹھایا، کھود کے لے گئے، لے جانے کے بعد شہزادی کو لٹا دیا، اور لٹانے کے بعد اس نے مناجات کی، حالانکہ اس وقت تک وہ ابراہیم نام کا شخص، اس کا تعارف ایک مزدور کی حیثیت سے تھا، بس نہ وہ کوئی مسجد کا امام تھا، نہ وہ کسی ممبر کا خطیب تھا،
نہ اس کا شمار کسی شے کے طریقے، کچھ نہیں، ایک عام آدمی کی حیثیت سے اس کا تعارف تاریخ پیش کرتی ہے، تاریخ کی بات کرو۔ وہ جوان مصلی بچھاتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے کہتا ہے اے زندے سے مردے کو اور مردے سے زندے کو پیدا کرنے والے، بوڑھی ہو جانے والی زلیخا کو پھر سے جوانی عطا کرنے والے، ایوب کی طاقت کو واپس لے کر دوبارہ شباب ایوب واپس کرنے والے، پتھروں سے پھول اور پودے نکالنے والے، دھوپ کے درمیان برسات کو برسانے والے، بادلوں کو برسانے والے، پھولوں کے اندر رنگ بھرنے والے، تتلیوں کو باغپن دینے والے، سمندروں کو طغیانی دینے والے، دریاؤں کو روانی دینے والے، ستاروں کی انجمن کو سجا دینے والے، شفق کا جمال اور افق کی سرخیاں پیدا کرنے والے، نیک سے بد، بد سے نیک پیدا کرنے والے، بادشاہوں کو فقیر اور فقیروں کو بادشاہ بنانے والے، رات اور دن کے پیدا کرنے والے، اور آخری نبی محمد رسول اللہ کو اپنی قدرت کا شاہکار بنا کر کے وجود ناز عطا کرنے والے۔ آج تیرا ایک بندہ تجھ سے کچھ نہیں مانگتا ہے، رات اس پہر میں میں نے تجھ سے کبھی کچھ نہیں مانگا، آج اس شہزادی کی صرف زندگی مانگتا ہوں اور تو اس پر قدرت رکھتا ہے، مجھے یقین ہے کہ میری شہزادی کو تو ضرور زندگی عطا کرے گا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ اس کے جملے مکمل بھی نہ ہوئے تھے، آنکھ سے آنسو نکلے۔ کہتے ہیں کہ ہر چیز کے لوازمات ہوتے ہیں اور دعا کے لوازمات آنسو محبت ہے، اشک محبت ہے، اشک ندامت ہے۔ موتی بنا کے شان کریمی میں چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، اللہ اکبر، دل سے جب بات نکلتی ہے تو آنسو بہتے ہیں، آنکھ بہ پڑتی ہے، آنسو بہ رہے تھے اور داڑھی پر گزر کر کے اسی شہزادی کے وجود میں ٹپک رہے تھے اور وہ روتا جا رہا تھا، آج کے بعد کبھی تیری نافرمانی نہ کروں گا، آج کے بعد اس سے دور رہ کر کبھی زندگی نہ گزاروں گا، آج کے بعد زندگی تیرے قانون کی پابند ہوگی، بس میری شہزادی کو ایک بار زندہ کر دے، اس کو ملا دے، میری محبت کا بھرم رکھ لے۔ اے اپنے محبوب سے محبت کرنے والے، تجھے تیرے محبوب کی محبت کی قسم کہ میری محبت کا بھرم رکھ کر اس شہزادی کو پھر سے زندگی عطا کر دے، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ بس یہ جملے پورے ہونے تھے کہ شہزادی نے اپنے پیروں کو اور ہاتھوں کو سمیٹنا شروع کیا۔ غریب کے گھر کا چراغ چل رہا تھا، اس روشنی میں اس کو خوشگوار حیرت تھی کہ شہزادی اپنے پیروں کو اور ہاتھوں کو سمیٹ رہی تھی، اور اس کے بعد جب وہ اٹھ کر بیٹھی تو اس نے کہا میں نے تو آنکھ محل میں بند کی تھی، یہ آنکھ کسی کے جھوپڑے میں کیسے کھلی؟ اس لیے کہ اس سے پہلے کی ملاقاتیں بھی تھی، دونوں ایک دوسرے کو جانتے تھے، شہزادی ہی نے کہا تھا کہ آپ بات کر لیں تو نکاح ہو سکتا ہے، اور اس نے پھر شہزادی کو پوری داستان بتائی، کارا ہیرائی بتایا، لال موتی بتایا۔ شہزادی نے کہا جس کی محبت نے مجھے از سر نو زندہ کر دیا، ماں باپ کی فکر نے تو مجھے درگور کر دیا تھا، کسی کے عشق نے مجھے گور سے نکال کر پھر حیات نو عطا کی، تو اب مجھے محل سے کیا لینا؟ اس لیے کہ یاد رکھنا، توجہ کرنا، بہت غور سے سننا اور اس کو ضائع نہیں کرنا۔ جب عشق ہو جاتا ہے تو نارمل لوگوں کے محل میں رہنے سے زیادہ عشق والوں کو یار کے ساتھ ٹوٹی سی کٹیا میں سکون آتا ہے، اس لیے کہ نرم گدے وہ نہیں دیتے جو یار کی پیار کی باتیں گداز عطا کرتی ہے۔ ہاں کبھی کسی پھول سے وہ دل خوش نہیں ہوتا جو یار کی تبسم سے نصیب ہوتا ہے۔ بہرحال میں اپنے عنوان سے ہٹ نہ جاؤں، کسی اور طرف گفتگو نہ چلی جائے۔ شہزادی کا جب زندہ ہو گئی تو آج کل کا دور نہیں تھا کہ اٹھو چلو اور کندھے پہ ہاتھ رکھو اور جو جی چاہے کر لو شادی سے پہلے۔ اس وقت غیرت کا دور تھا، اس وقت اسلامی حمیت کا دور تھا، دین سے اتنی دوری بھی نہ تھی۔ تو ایک دوست تھا، مسجد کا امام بلایا، 2 گواہ بلایا، نکاح پڑھایا، ان سے وعدہ لیا کسی سے بتانا نہیں۔ شہزادی بادشاہ کے محل کو چھوڑ کر اسی مزدور کے جھوپڑے میں رہنے لگی۔ خدا کا کرنا یہ کہ اللہ نے خوبصورت بیٹا دیا، وہ شہزادی کا ہم شکل تھا، کچھ بڑا ہوا تو بادشاہ نے کہا کہ اس کو مدرسے میں بھیجنا پڑے گا۔ اسی رات ملکہ نے خواب دیکھا کہ شہزادی خواب گئی، امی مجھے بھول گئی، امی مجھے بھول گئی، امی مجھے بھول گئی۔ 2 دن بعد ملکہ نے خواب دیکھا کہ شہزادی 2 دن بعد ملکہ نے خواب دیکھا کہ شہزادی 2 دن بعد ملکہ نے خواب دیکھا کہ شہزادی 2 دن بعد ملکہ نے خواب دیکھا کہ شہزادی 2 دن بعد ملکہ نے خواب دیکھا کہ شہزادی 2 دن بعد ملکہ نے خواب دیکھا کہ شہزادی 2 دن بعد ملکہ نے خواب دیکھا کہ شہزادی 2 دن بعد ملکہ نے خواب دیکھا کہ شہزادی 2 دن بعد ملکہ نے خواب دیکھا کہ شہزادی 2 دن بعد ملکہ نے خواب دیکھا کہ شہزادی 2 دن بعد ملکہ نے خواب دیکھا کہ شہزادی 2 دن بعد ملکہ نے خواب دیکھا کہ شہزادی 2 دن بعد ملکہ نے خواب دیکھا کہ شہزادی 2 دن بعد ملک
اس نے رونا پیٹنا شروع کیا. لوگوں نے مشورہ دیا کام کرو شہزادی کے ایصال ثواب کے لیے قرآن وغیرہ کی تلاوت کا کوئی اہتمام کر دیا جائے. خیر سے بھی 1857 کی سنہ نہیں آئی تھی جس میں قرآن خوانی پر بھی فتوا لگتا ہے. وہ دور اس دور ایسا نہیں تھا. قرآن خوانی کی بات کی گئی, قرآن پڑھایا جائے, شہزادی کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرایا جائے. ایسا ہی ہوا. ملکہ نے کہا میں بہت جو ہے وہ تکلیف میں رہتی ہوں, غموں میں رہتی ہوں, بوجھل دل سے رہتی ہوں, شہزادی کے لیے مدرسہ کھلے گا ایصال ثواب کے لیے تو میں پڑھاؤں گی, میں پڑھاؤں گی. اس نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے. بادشاہ نے کہا اس دن اعلان ہوا کہ بھائی جو اپنے بچوں کو مدرسہ پڑھانا چاہتے ہیں وہ بادشاہ کے محل میں بھیج دیں. میری مائیں اور بہنیں موجود ہوگی, مالداروں کی بھی عورتیں ہوگی, غریبوں کی بھی عورتیں ہوگی, اور بہت دولت مندوں کی بھی عورتیں ہوگی. آج کوئی ماں اپنے بچوں کو قرآن نہیں پڑھا پاتی. وہ دور کیسا دور تھا کہ ملکہ بھی بچوں کو قرآن پڑھا سکتی تھی. یہ وہ دور تھا. آج کہتے ہیں گوسپاس جیسا کوئی پیدا کیوں نہیں ہوتا. میں کہتا ام الخیر جیسی نہیں ہے نا, اس لیے کوئی گوسپاس جیسا پیدا نہیں ہوتا. کوئی کہتا غریب نواز کیوں نہیں پیدا ہوتا. میں کہتے ام الورا نہ ہو تو غریب نواز آئے نا. جو مائیں سیریل دیکھیں, فلمیں دیکھیں, زیورات کے اندر رہیں اور اللہ اکبر مردوں سے 4 گنا زیادہ 2 قدم پر بلکہ 4 قدم پر وہ گناہ سے آگے ہو جائے. بڑی معذرت کے ساتھ, بڑی معذرت کے ساتھ آپ کے مکرانہ کا یہ ماحول نہیں ہوگا, لیکن ہندوستان کا یہ ماحول بن رہا ہے کہ شوہر وقت نہیں دیتا تو شوہر کے گھر سے نکلنے کا انتظار ہوتا ہے, اور شوہر کہیں جاتا ہے, بیوی کہیں جاتی ہے. صورتحال پیدا ہو رہی ہے. اس لیے میں تو لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ اپنی بیویوں کو وقت دو. سب کی بیویاں ایسی نہیں ہوتی کہ شوہر کہیں جائے بیوی کہیں جائے, لیکن اس کا حق ہے کہ اس کو وقت دیا جائے. رات بھر کی نوافل پڑھنے سے جو ثواب نہیں ملتا, بیوی کے ساتھ وقت گزارنے پر اللہ وہ ثواب عطا فرماتا ہے. کہ اچھی طرح یاد رکھنا, زائدان خشک نہ بننا. البتہ پھر یہ ہوا کہ ملکہ نے جب مدرسہ پڑھانے کے لیے اپنی مسجد کا قرار کیا, وہاں پر بیٹھی تو یہی مزدور جس کو بہت ٹھکرایا گیا تھا, بہت ٹھکرایا گیا تھا, بار بار محل سے نکالا گیا تھا, کبھی کسی بہانے کبھی کسی بہانے, آج وہ اپنا بچہ لے کر کے محل کے زینے چڑھ رہا تھا. جیسے ہی بچہ سامنے آیا, ملکہ تو چیخ پڑی, او میری شہزادی, کیونکہ بچہ ماں کا بالکل ہم شبیہ ہم شکل. شہزادی کا بچپنا یاد ہے. بادشاہ آیا, کہا کیا ہو گیا؟ کہا دیکھو یہ بچہ تو اپنی شہزادی کی طرح لگتا ہے, بہو اس کا بچپنا, بہو اس کا بچپنا. مزدور کو دیکھا, آپ ابراہیم آپ؟ ہاں. یہ بچہ کس کا؟ میرا ہے. کتنا خوبصورت ہے. ابراہیم مزدور نے کہا خوبصورت بچوں کی پیدائش اور عشق خدا دولت دیکھ کر نہیں دیتا, اس کی نعمت ہے جس کے گھر میں چاہتا ہے خوبصورت بچے پیدا کرتے, اور جس دل کو چاہتا ہے عشق کرتا ہے. کوئی ضروری نہیں کہ مالدار ہی عشق کرتے ہیں, غریب بھی کرتے ہیں. کیا جواب سمجھ وقت وقت حالات کی بات ہوا کیا. ملکہ نے مدرسہ کو چھوڑا, بادشاہ سے کہا اس کو پا کر ایسا لگا جیسے میری شہزادی میرے گھر آ گئی, اس کی طرف میرا دل کھینچتا ہے, ایسا لگتا ہے جیسے یہ میرا خون, یہ میرا کوئی اپنا ہو. ہے ایسا ہی, خون کا اپنا اثر ہوتا ہے, خون کی اپنی تاثیر ہوتی ہے, خون کی اپنی کشش ہوتی ہے. میں تو یہ میرا کوئی رکھتا ہی ہے تو مزدور کا بیٹا, لیکن مجھے قرار نہیں آتا. بادشاہ کہتا ہے میرا دل بھی اس کی طرف کھینچ رہا ہے. پھر اس سے کہا ابراہیم ایک احسان کرو گے کیا؟ بچہ ہمیں دے دو. ابراہیم نے کہا بچے بیچے نہیں جاتے. یہ اور بات ہے کہ آپ نے اپنی شہزادی کی قیمت کالا گرا اور سرخ موتی لگا دیا تھا. میں مزدور ہوں لیکن بچہ فروش نہیں ہوں, میں نہیں بیچ سکتا اپنا بچہ. وقت کا تاجدار ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے تو پھر ابراہیم میری بیوی اور میرے دل کی تسلی کے لیے جب بچہ نہیں دے سکتے تو تم اور تمہاری بیوی دونوں ہمارے محل میں آ کر کے رہ جاؤ. ہم اپنا محل تمہیں سونپتے ہیں, ہم اپنا محل تمہیں سونپتے ہیں, آ جاؤ اندر. میں یہاں پہنچ کر کے حیران ہوں. مجازی عشق اگر سچا ہو تو وقت کا بادشاہ ہاتھ جوڑ کر کھڑا رہتا ہے, اگر حقیقی عشق سچا ہو جائے تو پھر عالم عشق عشق ہے, عشق عشق ہے, شرط ہے طریقے سے کیا جائے, شرط ہے اس میں دامنی مجازی بھی ہو تو عشق عشق ہو, نفسیات نہ ہو, نفسانیت نہ ہو, درندہ پن نہ ہو, وحشی پن نہ ہو, جانور پن نہ ہو. یہ بھی تو عشق تھا.
کہ شہزادی گھر میں پڑی ہوئی ہے، لیکن وہ ابراہیم نام کا مزدور مجال ہے کہ باپ کی نظر ڈالوں گا، جبکہ تیسرا کوئی نہیں تھا، کیونکہ عشق تھا، نفسانیت نہیں تھی۔ آج نفسانیت ہی نفسانیت ہے، نفسانیت ہی نفسانیت ہے، نفسانیت سے نکلو، ورنہ میرے مسلک میں تو عشق پر پاک دامن رہ کر چھپانے والے مرنے والے کو بھی شہادت کی بشارت دی۔ اٹھا کے دیکھو بارش، لیکن تقاضے ہیں، عشق ہو، نفسانیت نہ ہو، چھپانا ہو، پاک دامن۔ حالانکہ یہ بہت کٹھن مرحلہ ہے، اور اس پہ مرنے پر بھی شہادت کی بشارت۔ مجھے حیرت ہے جب مجازی عشق اگر غیرت عشق کے ساتھ کیا جائے، اس میں مرنے والا شہید ہے، تو جو اپنے نبی سے سچا عشق کرے، جو صحابہ سے سچا عشق کرے، جو اہل بیت سے سچا عشق کرے، جو اپنے اللہ سے سچی محبت کرے، ان کا عالم کیا ہوگا۔ بہرحال بات سمیٹتے ہیں، ختم کرنے کی طرف آتے ہیں۔ مزدور نے کہا ابراہیم مزدور ہے، یہ فیصلہ چونکہ میں اکیلا نہیں کر سکتا، میری بیوی کے مشورے کے بغیر میں اس سے مشورہ کر لوں، اگر آپ اجازت دیں تو۔ ہاں بالکل کر لوں، اگر تم کہو تو ہم اسے منانے آتے ہیں، ہم مشورہ کرتے۔ گئے ابراہیم، ساری داستان بتائی، آخر بیٹی تو بیٹی تھی، آنکھیں برس پڑی، شوہر سے کہا دیکھو اب وقت آ گیا ہے راز اوپن کر دینے کا، راز کو افشا کر دینے کا، چلو نہ چل کے بتا دیتے ہیں۔ اب تو میں تمہیں مل گئی ہوں، ماں باپ سے بھی مل جاؤں گی، دونوں طرح کی راحتیں مجھے نصیب ہوگی۔ وہاں تھی تو آپ نہ تھے، یہاں آئی تو وہ نہیں ہے، ایک طرف سے تو بہرحال دل بجھا ہی رہتا ہے، وہاں جائیں گے تو ہم سب ساتھ رہیں گے، چلو چلتے۔ گئے، جیسے شہزادی کو دیکھا لپٹ گئی ملکہ، لپٹ گیا بادشاہ، بے ہوش ہو رہے تھے، گر گر پڑے جا رہے تھے۔ جب ہوش میں افاقہ ہوا، پوچھا تو زندہ کیسے؟ پوری داستان بتائی گئی۔ اب بادشاہ تو یقین ہو گیا، ابراہیم تو مزدور ہے لیکن ایک دل رکھنے والا بندہ ہے، میں تیری محبت کو سمجھ نہ سکا تھا، آج میں مان گیا کہ تیری محبت نے کسی کو زندگی دے دی۔ آج سے اس تخت کا مالک میں نہیں ہوں، تو ہے، اس تاج کا مالک میں نہیں ہوں، تو ہے۔ آج تیری تاج پوشی ہوگی، تیری تخت نشینی ہوگی، میں نہیں ہوں۔ بٹھایا ابراہیم تخت پر تاج، پھر ابراہیم بادشاہ ہو گیا۔ ایک دن خیال آیا ابراہیم حکومت کی نہ، خیال ابراہیم کسی لڑکی کی سچی محبت نے تخت تاج تک عطا کر دیا، اگر یار سے پیار کرتا تو کیا ہوتا؟ ارے مجنون ہوا بدنام، تو لیلا کو دل دے گئی، اگر میرے نبی سے محبت کیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ اگر میرے آقا سے محبت کیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ ابراہیم کو ایک دن خیال آیا، جب عشق مجازی تخت و تاج دلا سکتا ہے تو عشق حقیقی کیا نہیں دلا سکتا۔ پھر ابراہیم نے تخت چھوڑا، تاج چھوڑا، اور مجازی نے حقیقت کی طرف رہنمائی کی، اور وہی ابراہیم جب تخت و تاج چھوڑ کر کے دریا کے کنارے بیٹھتے ہیں تو دریا کی مچھلیاں بھی خدمت کرنے پہ مجبور ہوتی ہے۔ اسی ابراہیم کو دکھنا حضرت سیدنا ابراہیم ابن ادہم کے نام سے۔ تو بات یہی کرو تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے وسط عاشق۔ مجازی عشق کے یہ معاملات، حقیقی عشق کے معاملات کیا ہوں گے؟ تو بس بات ختم کرتے ہوئے اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں، ایک ہی بات میں ہر جگہ اس پہ زور دیں، اللہ کے یہاں گڑ گڑاؤ، جیسا کہ مشکات شریف میں توبہ کرو، گڑ گڑاؤ، توبہ کرو، خوب گڑ گڑاؤ، جتنا گڑ گڑا سکتے ہو گڑ گڑاؤ، اس کو منانا، اور اس کو منانا بہت آسان ہے۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ بیماری گناہوں کی وجہ سے، اس کی تندرستی گناہوں کی، یہ گناہوں کی وجہ سے، وہ گناہوں کی۔ اب آپ سوچیں گے یار سب تو گنہگار نہیں ہے، بات سمیٹ رہا ہوں، تاکہ یہی بات کہنے کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ وقت میں گنجائش رکھے تاکہ میں اپنی بات پوری کر سکوں۔
بس اسی میں ذات مکمل ہوتی ہے. سب تو گنہگار نہیں ہیں، سب گنہگار ہیں. پھر کورونا میں تو نیک لوگ بھی مرے، اللہ والے بھی مرے، تو وہ بھی گنہگار تھے؟ نہ، وہ گنہگار نہیں تھے. بیمار جو پڑتے ہیں، ہر شوگر کا مریض تھوڑی نہ پاتی ہیں، کچھ اللہ والے بھی شوگر کے مریض میں گرفتار ہیں، کچھ بلڈ پریشر کے اندر اللہ والے بھی گرفتار ہیں. تو دو چیزیں ہیں، توجہ کرنا اس پر. جو گنہگار نہیں ہے ان کے لیے دو چیزیں. نمبر ایک، جو گنہگار نہیں ہے اللہ ان کو بطور امتحان اور آزمائش سے بیماریاں دیتا ہے، ایک، اور ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے. اور نمبر دو، جس میں مڈل کلاس کے نیک لوگ سمجھ لیا، وہ اپر کلاس کے نیک لوگ ہیں، مڈل کلاس کے ایک سمجھانے کے لیے، وہ کیوں بلاؤں میں گرفتار ہے؟ تو وہ اس لیے بلاؤں میں گرفتار ہے کہ وہ گناہ نہیں کرتے، لیکن جب ان کے سامنے گناہ ہوتا ہے تو وہ منع نہیں کرتے. یہ بہت اہم بات. ایک نبی پر اللہ نے وحی فرمائی کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں اس بستی کو تباہ کر دوں گا. اس کی مولا کیا اس میں نیکوکار بچیں گے؟ کیونکہ اس میں تو نیکوکار بھی، پوری بستی تباہ کیسے ہوگی؟ ارشاد ہوا نہیں، وہ بھی مرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود نیکی کرتے گناہ سے بچتے ہیں، مگر دوسرے جو گناہ کرتے وہ ان کو روکنے کی فکر نہیں کرتے. بلکہ قرآن مقدس میں ایک واقعہ موجود ہے جس کو اختصار سے عرض کرنا چاہتا ہوں. اختصار سے